ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کہ 2020 کیسا رہا اور 2021 کیسا ہوگا. خاص طور پہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات، پھر چین اور رشیا کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور معاشی مفادات کی خاطر تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی دشمنی ایک طرف رکھتے ہیں، اور جہاں ان کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو مفاد کے لیے وہ ایگریمنٹ سائنس کرتے ہیں. مرزا صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ رشیا کے اور چائنا کے اپنے الگ الگ تعلقات ہیں. وہ ان تعلقات کو خراب نہیں کرتے پاکستان کبھی نہیں کرتے یا کسی دوسرے ملک کے لیے. بالکل. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیپریٹ ہے، آپ کے ساتھ ہماری بالکل الگ ڈیل ہے. تو ہم کیوں تھوڑا سا الجھ جاتے ہیں چیزوں میں کہ ہم سب کے ہی باپ یا دادا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے گزارش کی ہے کئی مرتبہ کہ شاید ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ہم نے اپنی معاشی پالیسیز کے اوپر نہیں رکھی ہے. اچھا. ہم کچھ جذباتی، بہت زیادہ جذباتی تو ہے، اور اس کے علاوہ ہم سیاست کو کوئی وہ سمجھتے ہیں، یعنی الٹیمیٹ ایم سمجھتے ہیں. حالانکہ سیاست کا ایم تمام چیزوں کا ایک ہی ہوتا ہے، لوگوں کی خوشحالی. ٹھیک ہے. تو اگر لوگوں کی خوشحالی ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے آپ کو زیادہ خوشحالی ملتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کوئی ایسی وہ کر دینا چاہیے خوشحالی کے لیے، لیکن یقینی بات ہے باقی ملک تو اپنے اپنے حساب سے چلیں گے. اور ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم ہر ملک کو بتانے لگیں کہ جی انہیں کیا کرنا چاہیے اور ان کے مفادات کیا ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ہم ایسا نہیں کر سکے. عربوں نے تعلقات اسرائیل کے ساتھ قائم کر لیے، ٹھیک ہے. ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو ان کے مفادات اب اس میں ہیں، ان کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معاشی حالات اتنی بری طرح سے دگرگوں ہو گئے تیل کی کم قیمتوں کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرنا چاہیے. تو انہوں نے اسٹیپ لیا. تو ہمیں اپنی پالیسیز برقرار رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی مفادات کو آگے لے کے چلیں. اچھا، مفادات کی بات ہے اور ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت اس وقت کشمیر میں ظلم ڈھا رہا ہے. وہاں جو بل لے کے آیا اس کی وجہ سے کشمیر کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کر دیا اس نے. کسان تحریک اس وقت میں بڑا زور پکڑا ہوا اس نے، اور اگر نئی دلی فسادات کی بات کریں تو وہ بیس ہی اس پہ کر رہے ہیں. اس پہ پاکستان پہ بھی الزام لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت کے اپنے حالات، اپنی جو ریاستیں ہیں ان کی وہ الگ ملک کی باتیں کر لی ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے عمل کو؟ اور چونکہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، کیا ہم دشمنی ختم کر کے، دوستی کر کے، بزنس کر کے، جس طرح اسرائیل اور باقی لوگ کر رہے ہیں، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہم یہ کر لیں کہ بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شروع سال سے ہی مختلف قسم کی تحریکیں. سب سے پہلے تو انہوں نے جو ایک غلط قدم اٹھایا تھا کہ لاک ڈاؤن، وہ کشمیر کے اندر وہ جو انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا تھا، اور اس کے بعد جو کشمیریوں کے اوپر پھر بری طرح سے انہوں نے اپنے مظالم بھی کیے اور سختیاں کی، سارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اندر کر دیا. اور پاکستان نے اس وقت بڑا زبردست اسٹینڈ لیا، اور تھرو آؤٹ وہ پاکستان جو کہ ایک ٹریڈیشنل اسٹینڈ ہے پاکستان کا، جب پاکستان نے اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کھڑا رہا. پہلی بات تو یہ ہمیں کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ایک سٹیزن بل آیا جو یہ کرونا تک چلتا رہا. اس کے اندر سارے مسلمان جو تھے وہ احتجاج ہوئے، اور دہلی کے اندر اتنا زبردست پروٹیسٹ ہوا. اور اب آپ دیکھیں یہ کسان تحریک چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت بری طرح سے بے چینی بھی ہے اور ہلچل بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر اس سال انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا ہے جس سے کہ ہم بڑی بری طرح سے افیکٹ ہوئے. نہ صرف افیکٹ ہوئے بلکہ پورا خطہ پھر ہوا ہے. انہوں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ایک اور بل انٹروڈیوس کر کے، اور وہ اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آپ اس علاقے کو انڈو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. لیکن سیئنگ آل دس تھنگ، وہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے آخرکار، تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ ہے کشمیر کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر، وہ اس کے اوپر تو ہمیں جمے رہنا چاہیے اور سختی سے، مطلب اور جہاں جو بھی فورم ہمیں میسر آئے. لیکن ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اقتصادی طور پہ مضبوط ہونا ہوگا، اس لیے کہ نہ ہم اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، نہ ہم کشمیریوں کی مدد کر پائیں گے، بالکل، اور نہ ہم. تو اس کے لیے ہمیں وہ راستے ضرور تلاش کرنے پڑیں گے جس سے کہ ہم جو ترقی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، آپ سی پیک چل رہا ہے یا اور جو ہم، تو اس کے لیے ہمیں امن کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ مستقل ایک کیفیت میں رہیں، ہے نا. تو اگر ہمارے کو اپنے مفاد کی خاطر بغیر
کوئی کمپرومائز کیے ہوئے. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنا فائدہ تلاش کر سکتے ہیں پاک بھارت ریلیشن کے اندر تو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے اس کے اوپر اور آگے بڑھنا چاہیے. اچھا, اس سال کی سب سے بڑی خبر یہ بھی رہی کہ برطانیہ کا جو یورپی یونین سے علیحدہ ہوا, اور اس عمل کو یورپین کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے یہ بڑی حیرت ہے, لیکن اس کے اندر جو بڑا زبردست چیز ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بریکسٹ جو ہے یہ ایک ریفرینڈم کے نتیجے میں ہوا. بالکل. اور ایک ایسے وزیر اعظم نے ریفرینڈم کروایا اور ہارا جس کے پاس خود بہت زبردست پاپولر میجورٹی تھی. صحیح. فرسٹ ٹائم, یعنی کہتے ہیں کہ 20-30 سال میں ہے. تو اس کے بعد یقینی بات ہے یورپی یونین کے میں 29 میں سے 28 رہ گیا. صحیح. تو انہیں تو بہت شدید یعنی تکلیف ہوئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی کل وہ بل پاس ہو گیا ہے جس کے تھرو یورپی یونین اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے تاکہ ان کے تعلقات اب اگلے 5-6 سال تک نارملائز ہوں گے. کوئی دشمنیاں نہیں چلیں گی. لگ ایسا رہا تھا جیسے یورپی یونین کا. بالکل. ایک بات میں اور پوائنٹ آؤٹ کروں. جی. آپ نے دیکھا کہ بریکسٹ کے عمل کو نے برطانیہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا, لیکن انہوں نے راستہ کون سا نکالا؟ مڈ ٹرم الیکشن ایک دفعہ کروایا انہوں نے, 3 وزیر اعظم بدلے. ڈیوڈ کیمرون گیا, مسز مے گئی, اب یہ بورس جانسن آیا. بورس جانسن جب آیا تب بھی بل پاس نہیں ہو سکا, تو بجائے اس کے کہ کوئی اور وہ کوئی تحریک چلتی یا کچھ اور ہوتا, وہ اس نے الیکشن کرائے. صحیح. لوگوں سے اعتماد لیا اور آپ نے دیکھا اب ایک بہت بھاری میجورٹی سے وہ بل جو ہے یورپی یونین کا جو کسی طرح 4 سال میں پاس نہیں ہو رہا تھا, اب انہوں نے وہ بڑے اطمینان سے پاس ہو گیا. اچھا, بڑی اچھی بات ہے. دوسرا, اگر ہم چونکہ انٹرنیشنلی اس آخری ہمارے پاس 3 منٹ ہیں 4 منٹ ہیں, امریکن خام تیل کی قیمتوں میں منفی رجحان رہا, اس پہ 1-8 منٹ کا آپ کا کمنٹ چاہوں گا, پھر ہم پاکستان کی طرف آئیں گے. امریکن خام تیل میں جی بالکل. آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ تیل کی قیمتیں شروع سے جو گرنے, ان کا جو امریکہ جو ہے اس وقت تیل پروڈکشنز میں دنیا میں سعودی عربیہ کے برابر کر رہا ہے. بالکل. تو یقینی بات ہے جب وہ منفی اس کے اوپر گیا صحیح اور بہت کم قیمتوں پہ چلا گیا تو پوری دنیا کی جو منڈیاں تھیں تیل کی وہ ہل کے رہ گئیں. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, لیکن فائدہ اٹھا نہیں سکے. اچھا, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں سب سے کرونا اور یہ ساری چیزیں تو چونکہ ہم نے ڈسکس کر ہی لی, سب سے زبردست اگر کوئی تحریک چلی کو پی ڈی ایم موومنٹ تھی, اور پی ڈی ایم نے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا تعین کیا تھا کہ ہم ان کو کہ ان کو گھر بھیجیں گے, لیکن گھر بھیجتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس تحریک کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ حالانکہ 2.5 سال ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کو ہوئے تھے. اس طرح کی تحریک عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 4تھے سال میں چلتی ہیں, تاکہ الیکشن 5ویں سال میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک مومنٹم ملتا ہے. تو یہ کیا اپوزیشن نے جلد بازی کی یا کوئی ایجنڈا تھا جو کہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا موقع خود حکومت نے ہی مہیا کیا انہیں. اچھا, وہ کس طرح؟ کیونکہ انہوں نے معاشی طور پہ وہ ڈیلیوری نہیں کر سکے جو لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ بار بار ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ معیشت لوگوں کے لیے بڑی تو خوشحالی لوگوں کے لیے بڑی, مگر آپ نے دیکھا وہ جو خوفناک قسم کی مہنگائی آئی, ایک تو پہلے ہی آ رہی تھی, پھر اس کے بعد کرونا, پھر وہ حکومت سے وہ مہنگائی کنٹرول نہ ہو پا رہی تھی, عام اشیاء کی جو قیمتیں بڑھیں, تو آٹومیٹکلی اس کے بعد یہ ایک اسپیس کریٹ ہو گیا کہ اپوزیشن آئے. لیکن دیکھیں جہاں جن چیزوں کے منفی پہلو ہوتے ہیں وہاں پہ مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں. صحیح. پاکستان میں یعنی اس تحریک کی وجہ سے میں جو بات سمجھتا رہا ہوں اور میں نے لوگوں سے بھی ڈسکس کیا ہے, تو وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے سامنے 2-3 لیڈرز جو ہیں ینگ, وہ اب آپ اس شکل میں آ گئے. دیکھیے ان کے ذہن کس طرح لوگوں کی خدمت کی طرف جاتے ہیں, کس طرح وہ میچیور ہوتے ہیں, یہ تو وہ پروسیس کے تھرو گزرنے کے بعد ہی سب کچھ ہوگا. لیکن کسی ملک کے لیے یہ بات اچھی ہوتی ہے بہرحال کہ اس کے پاس نئی لیڈرشپ اور خاص طور پہ ینگ لوگوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ آئے. وجہ یہ کہ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 64% کل آبادی کا ہمارے یوتھ ینگ ہے. تو اب آپ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ انہی میں سے اب کوئی لیڈرشپ آنی چاہیے بالکل جو کہ وہ کرے. تو اگر وہاں سے آ رہی ہے, اب چاہے اس کو میچور ہونے میں کتنا بھی ٹائم لگے, تو یہ پاکستان کے جہاں اس پی ڈی ایم کی تحریک کے وہ ہیں, اور جہاں تک یہ واپس کریں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, میں نے اسی لیے بریکسٹ کا آپ کو حوالہ دیا تھا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہم جس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں وہ ہے لوگ. ہمیں حل تلاش کرنا چاہیے عوام سے جا کر. عوام سے جانے کا میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ لانگ مارچ شروع کر دیں یا آپ ہڑتالیں شروع کر دیں تو عوام جو ہے نہیں.
आइन जिस बात की इजाज़त देता है ना आपको, जी जी हमें उन ऑप्शंस के ऊपर ठीक गौर है। करना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ इजाज़त देता है सही। कि अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो तो उसका हल किस तरह निकाला जाए है। लोगों से रुजू करके। ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए। और अच्छा, एक बड़ा नेशनल डायलॉग्स की भी बात हो रही है, तो आपको लगता है कि नेशनल डायलॉग्स की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ नेशनल डायलॉग्स हमारे यहाँ होते हैं लेकिन पार्टियों के दरमियान होते हैं। हाँ। लोग उसके बाद हक्का बक्का थिंक टैंक्स को, चीज़ों को शामिल किया देखिए, जाए। जब वो रिजल्ट आता है जी। तो लोगों को ये पता नहीं चलता कि कौन आ गया कौन चला गया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग के साथ साथ मैं वो जो बार बार आपसे कह रहा हूँ, सही। अगर ये बात ना होती तो बरतानिया तो जमहूरियत की माँ समझी जाती है, ऐसा तो ही वो आखिरकार लोगों से क्यों रुजू करते क्यों हैं? रुजू करते हैं? बड़ी अच्छी और बड़ी ये बात देखिए ना, एक आम आदमी को ये एहसास होना चाहिए कि मैंने महंगाई की तकलीफ बर्दाश्त की, सही। तो अब मुझसे तो ये पूछें पहले कि इसका हल मैं क्या मेरे ख्याल में क्या होना क्या चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और नाज़रीन इस वक्त चूँकि 1 घंटे के बाद 2021 शुरू हो जाएगा, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान के अवाम के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि 2021 जो है वो यकीनन बेहतर होगा, क्योंकि ये अब वैक्सीन आने के बाद इसका तो जोर जो है ना वो टूट जाएगा कोरोना का। ठीक है, इकनॉमिक बहाली की तरफ सारे अब मुल्क जो हैं वो तवज्जो देंगे, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो रिलीफ के अंदर दिए हैं। खुद पाकिस्तान में देखिए ना सारा जोर आ गया, तो हमें भी, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाइए आखिर में, हमें भी अब अपना तमाम तर तवज्जो जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इकनॉमिक तरक्की की तरफ देना चाहिए, लोगों की खुशहाली की तरफ देना चाहिए, और यकीनन इंशाअल्लाह लोगों की बेहतरी आएगी। लोगों की बेहतरी। बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, चूँकि अब से 1 घंटे के बाद 2021 स्टार्ट हो जाएगा। 2020 बहुत ख़तरनाक रहा, बहुत ही डरावना रहा पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह पूरी दुनिया ने इस कोरोना वबा का सामना किया, पाकिस्तान ने भी इस वबा का सामना किया। पाकिस्तान की इकॉनमी गो के बहुत अच्छी रही, लेकिन नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए। हम दुआ को हैं कि आने वाला साल 2021 हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए, खुशहाली लेके आए पाकिस्तान के लिए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें SOPs फॉलो करने होंगे। वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन के साथ साथ हमने SOPs फॉलो करने हैं पाकिस्तान के लिए और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। इन SOPs का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। K21 इंतज़ामिया की तरफ से और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। नए अज़्म के साथ और नए हौसले के साथ 2021 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।